پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یا ان کے نروں، ان 8 قسموں میں جسے چاہے ذبح کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف بکری بھی مروی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے۔ غالباً ان کی دلیل حدیبیہ کا واقعہ ہوگا۔ اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کیے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم 7 آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں۔ طبری کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے، اگر مالدار ہے تو اونٹ، اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے، ورنہ پھر بکری۔ اور وہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے۔ جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن نے آسانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے، اور قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں ہیں، جیسے ترجمان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔